کٹ کر گمراہ ہو گئے، جو ماضی میں کٹے وہ بھی گمراہ ہو گئے، جو حال میں کٹیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، جو مستقبل میں کٹیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند وہ علم کا شجرہ نصب ہے جس کی براہ راست حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جس کی سند محفوظ ہے، جس کا سلسلہ حدیث آج بھی محفوظ ہے، جس کا حفظ کی سند آج بھی محفوظ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھ جیسے ناکاروں کا سلسلہ صرف 28 واسطوں کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جن علماء ربانیین کے پاس اس طریقے کی سندیں موجود ہو، کیا وہ دارالعلوم دیوبند کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ العیاذ باللہ۔ لہذا دارالعلوم دیوبند ہی کی ایک شاخ ہے، دارالعلوم دیوبند ہی کی ایک کڑی ہے، دارالعلوم دیوبند کا ہی ایک چھوٹا سا یہ مدرسہ ہے۔ جب تک ہم اپنے اکابرین کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان مدارس اور مکاتب کے ساتھ جڑ کر رہیں گے، ان کا تعاون کرتے رہیں گے، اپنا تعاون ان کو پیش کریں گے، یہ جو آپ تعاون کا نام سن کر چونک گئے ہوں گے، شاید امام صاحب ہم سے چندہ مانگے گا، نہ، ہرگز نہیں۔ یہ چندہ صرف اس لیے مانگا جاتا ہے کہ آپ کا بھی مال یہاں پر لگ جائے، ورنہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دن کا خرچہ 1.5 لاکھ ہے، ایک دن کا خرچہ 1.5 لاکھ ہے، اور سالانہ جو بجٹ ہے وہ کروڑوں کا ہے، اور چندہ کتنا ہوتا ہے؟ جموں کشمیر سے پورے سال میں جو بڑھ چڑھ کر اب چندہ پہنچا ہے وہ 25 لاکھ کا ہے۔ جب 25 لاکھ یہاں سے چندہ اب جا رہا ہے، یہ تو 2-4 سال ہو گئے، اس سے پہلے دارالعلوم چلتا تھا، مان لو آج بھی وہ 25 لاکھ جائے گا، 25 دن سے کم 18 دن کے اندر وہ چندہ صاف ہو گیا، باقی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اللہ کے غیبی خزانوں سے چل رہا ہے، یہ ہمارے پیسے سے مدرسے نہیں چلتے، یہ آپ کا افضل العلوم یہ کٹھوا والوں کے چندے سے نہیں، یہ جموں والوں کے چندے سے نہیں، سانبا والوں کے چندے سے نہیں، پنجاب والوں کے چندے سے نہیں، دنیا والوں کے چندے سے نہیں چلتا ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا چندہ، ہمارا پیسہ ان مدارس میں لگ جائے۔ اصل تو ہمارا چندہ ہوتا ہے بچوں کا، بچوں کو مدارس میں بھیجو، یہ ضمن میں جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ چندہ دے دیتا ہے، اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چندہ نہیں دے گا یہ مدرسے تب بھی چلتے رہیں گے، لیکن میرے آپ سے یہ درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، اپنے آپ کو علماء سے مت کاٹو، اپنے آپ کو علماء سے دور مت کرو، اپنے آپ کو علماء ربانیین کے ساتھ جوڑ کے رکھو، انشاءاللہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے۔ یہی علماء ربانیین ہمیں قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، قرآن ہمیں کیا کیا کہتا ہے وہ انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.